جی میرے ساتھ موجود ہیں آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی۔ ان سے جانیں کہ جموں کشمیر کی جو بدلتی صورتحال ہے، موجودہ صورتحال میں جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ 5 اگست کے بعد 750 سے زائد روز ہو چکے ہیں، ہندوستانی زیر انتظام جموں کشمیر کا جو سٹیٹس تبدیل کیا گیا ہے، اور اس پہ آپ کی جو تنظیم ہے اس کی 4 اکتوبر کے بعد کوئی بڑی سرگرمی نہیں ہوئی ہے سیز فائر لائن کی جانب، جیسے آپ نے سری نگر کی جانب ایک مارچ کیا۔ اس ساری صورتحال میں آپ کی تنظیم کی موجودہ کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت؟ جی بالکل آپ نے درست کہا جی۔ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ 73 سالہ تاریخ ہے جموں کشمیر اور اس کے جو ملکہ علاقہ جات ہیں، وہ اپنی تاریخ کے ایک بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے بالخصوص جو ہے وہ یہ دور جو ہے وہ سیاہ سے سیاہ تر ہوتا جا رہا ہے۔ 2 سال قبل جب 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے یونیلیٹرلی وہاں پہ ایک اقدام اٹھایا اور ریاست کو فوجی طاقت کے بل پر جو ہے وہ اس کی حیثیت ختم کرتے ہوئے اس کو انڈین یونین کا حصہ بنایا، تو پوری دنیا میں اور یہاں پر بھی کشمیری سراپا احتجاج ہوئے، اور وہ احتجاج ابھی تک کسی نہ کسی شکل میں وہ جاری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں کہ جو باقی ماندہ علاقے جو پاکستان کے زیر کنٹرول ہیں وہ بھی ان کو اپنا حصہ بنانا چاہ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، خاص کر ریاست جموں کشمیر کے باشندگان کے لیے، کہ ان کی جتنی قربانیاں ہیں اور 73 سال میں جو ان کی جدوجہد ہے اس کو بالکل جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھ کے ان کی رائے کے بغیر اور ان کی مرضی کے بغیر اس ریاست کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے، ہر قوم کی اپنے معروضی حالات کے حساب سے ہی پالیسیز ہوتی ہیں۔ اب جو ہماری قوم ہے، جو ہمارا یہ وطن ہے، یہ آلریڈی آپ یہ سمجھ لیں اس وقت 4 واضح حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک وادی کشمیر ہے، ایک جموں اور لداخ کے علاقے ہیں، ایک گلگت بلتستان ہے، ایک آزاد کشمیر ہے۔ ان چاروں علاقوں کا فزیکلی بھی آپس میں رابطہ جو ہے وہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ تو ساری اکائیوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک متحدہ جدوجہد جو ہے وہ اس کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے ہیں۔ تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ہم اپنے عوام کو ساتھ لے کر، اس ریاست کے عام لوگوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ اس منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی اور سفارتی سطح پر جو بھی ہمارے اویلیبل جو راستے ہیں، جتنے آپشنز ہمیں دستیاب ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک بڑی تحریک بنا کر دنیا کے سامنے رکھیں۔ ایک طرف جموں کشمیر کا ہندوستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں سٹیٹس تبدیل کر دیا گیا ہے، اور بہین ہی یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ کمنگ ڈیز میں کوئی ایک ڈرافٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ جو ہے اس کا درجہ دینے کے لیے اسمبلی، پاکستان کی اسمبلی میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو آزاد جموں کشمیر کا بھی سٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسی کسی صورت میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جی میں نے جیسے آپ کو کہا، مطلب ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اندرون ریاست، خاص کر ریاست کا یہ حصہ کہ جہاں پہ نسبتاً اس وقت تھوڑی بہت پولیٹیکل فریڈم جو ہے وہ لوگوں کو حاصل ہے، ہم یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک ریاست کے اندر ایک بڑی تحریک چلائیں گے، اور ریاست کے باہر جو ہمارے باشندگان ہیں، جیسے یورپ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، یا امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، تو ان کو ایک بڑی سفارتی سطح کی سرگرمی جو ہے وہ اس کا بھی ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، ہماری جماعت نے بھی آغاز کیا ہوا ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں وہ زیادہ سے زیادہ انکلوسیو ہو، یعنی اس میں زیادہ لوگ شامل ہوں، زیادہ کشمیری شامل ہوں، بے شک وہ مختلف جماعتوں سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں۔ تو ہمارے پاس، جیسے میں نے کہا نا، کہ آپشنز بہت کم ہیں، اور ہم وہ والے آپشنز نہیں اویل کر سکتے جو طالبان کے پاس ہیں، یا جو ایک ایسی قوم کے پاس ہوتے ہیں جو جڑی ہوئی ہو۔ ہم چونکہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اب اس ڈویژن کو پرماننٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جہاں ہم جس کیپیسٹی میں ہیں ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور پوری قوت سے، پوری عوامی طاقت سے انشاءاللہ اس منصوبے کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ ہندوستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں 750 سے زائد 80 لاکھ سے زائد جو کشمیری ہیں وہ مقید ہیں۔ کیا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک بار پھر کوئی سیز فائر لائن توڑنے کی جانب کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے گی؟ جی بے شمار اقدامات ہیں ایسے پیسفل، پرامن، ایسے جب تک آپ دیکھیں نا کہ جب تک یہ درمیان میں یہ دیوار بندی، یہ حد بندی، یہ منحوس لکیر قائم ہے،
तब तक कश्मीरियों के पास ये एक रास्ता है कि बार बार उसको हमला करें। मैंने अपनी तकरीर में भी इस तरह की बात की कि आज फ़लस्तीनी जब सुबह उठता है तो तकसीम करने वाली जो दीवारें हैं उनको हाथ लगा के रोता है, फिर काम पर जाता है। ये एक रिवायत बन गई है वहाँ पे, रिवाज। तो जब तक ये बाढ़ मौजूद है, ये हमारे उसका हिस्सा बन जाना चाहिए कि इसको दरमियान से हटाना है। ये हटेगी तो मुल्क आज़ाद होगा। तो बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसे इम्कानात मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा बदलती सूरत हाल के तनाजुर में आप रियासत के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मैं फौरी तौर पे तो ये समझता हूँ कि ये सारा मामला जो है ये नौजवानों के लिए एक चैलेंज है। इस नस्ल के लिए जो अभी अपने अयाम में जवानी गुजार रही है, ये उसके लिए चैलेंज है कि उसके ऐद में ये कुछ होने जा रहा है। वो इसको रोकने के लिए इसका दोष किसी पिछली नस्ल को नहीं दे पाएंगे, ना किसी आने वाली नस्ल को दे पाएंगे। ये उनका किरदार है कि वो बाहर निकलें और पहली सफ़ में वो खड़े हों। मैंने जैसे कहा 4 सितंबर को हम पलंदरी में कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बड़ा अवामी इज्तिमा करके तो इस तहरीक का, इस मज़ामती तहरीक का भी आगाज़ करें और साथ दुनिया के लिए थोड़ी सी एक ऑप्शन उनके सामने रखें कि कश्मीरी जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनके मुल्क से कब्ज़ा ख़त्म किया जाए और उनके मुल्क को जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमें लोगों की हिमायत की ज़रूरत है और नौजवानों की हिमायत की ज़रूरत है। तो मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि ये बड़ा क्रूशल वक्त है और उनको बाहर निकलना है। वो प्लीज़ बाहर निकलें। थैंक यू सो मच।